اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں حاضر خدمت ہے۔ جناب، جس طرح سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے عنوان کا انتخاب کیا تھا، یعنی موضوع سخن جو ہمارا تھا وہ تھا احساس ذمہ داری اور تعلیمات اسلامی۔ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہم نے احساس ذمہ داری کے تعلق سے بات کی گزشتہ پروگرام میں بھی، آج ایک مرتبہ پھر اسی موضوع کو لے کر سامنے آئے ہیں، کیونکہ احساس ذمہ داری بیسیکلی ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں بھی کچھ ایسے نکات ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور اس پروگرام کے تھرو آپ بھی کچھ اپنی بہتری جو ہے معاشرے میں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فرد واحد ہے، وہ بہتر اگر معاشرے میں اپنے اعمال و افعال کرے گا تو یقینی طور پر معاشرہ بہتری کی جانب گامزن ہوگا۔ احساس ذمہ داری اور اسلامی تعلیمات، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام نے ہمیشہ اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو اندرونی معاملات میں بھی، سماجی خاندانی معاملات میں ہر طرح سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مذہب اسلام ہر فرد کو، اس کو ذمہ دار فرد دیکھنا چاہتا ہے، ایک بہترین انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے فرد واحد کے تعلق سے بات کی کہ فرد واحد پر کیا انفرادی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کون کون سی اجتماعی طور پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے فرد واحد کی جو انفرادی ذمہ داریاں ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی آج کی اس بزم میں گفتگو کی جائے گی کہ جس طرح سے معاشرے میں ہم افراد کی بات کرتے ہیں کہ افراد یا فرد کی بات کر لیں تو کیا سیاسی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی یعنی دینی ذمہ داریاں ایک انسان کی، فرد کی معاشرے میں ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ انجام دیتا ہے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کرتے ہوئے، تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ کوئی بھی فرد اپنے تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر کلام کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب، آج بھی ہم نے اپنے پینل میں جن شخصیات کو مدعو کیا ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ایک ایسی شخصیت جو عالمہ بھی ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ جناب جو اگلی نشست پر شخصیت تشریف فرما ہیں، ان کا ایک اپنا جداگانہ انداز ہے، اور جب نوجوان نسل سے ایسے نمائندہ لوگ سامنے آتے ہیں جو اتنی سنجیدگی سے، متانت کے ساتھ کسی بھی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے سوال کی ابتدا میں کرنا چاہوں گی، اور جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خاندان معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، اب جو کہ زوجین کے باہمی تعلق سے تشکیل پاتا ہے۔ زوجین کا رشتہ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ ایک بہت ہی حساس قسم کا رشتہ ہے، جس میں احساس ذمہ داری سے حقوق کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے۔ اس تعلق سے احساس ذمہ داری کو آپ، اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجین کا رشتہ صرف معاشرے کا ایک انفرادی پہلو نہیں ہے کہ یہ دو لوگ ہیں یا یہ دو فیملیز ہیں، بلکہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق انسانی کی جو ابتدا ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا من نفس واحدات وخلق منها زوجہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے ایک نفس واحدہ سے تم کو تخلیق کیا، اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان سے یعنی ان دونوں سے بے شمار مرد اور بے شمار خواتین بنا دی۔ تو اس
آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیں کہ پورا معاشرہ ایک کپل، ایک فیملی یا میاں بیوی سے تشکیل پا رہا ہے، تو جو اس انسٹیٹیوٹ سے نکلیں گے، جو میاں بیوی کی اولادیں، جو نسلیں انسانی آگے بڑھے گی، جو وہ ہوں گے جو میاں بیوی کی آپس کی ایک دوسرے کے احساس ذمہ داری ہے، اور اس حساب سے وہ امپیکٹ ڈیلیبریٹلی بھی، یعنی کہ ایک فطری طور پر بھی، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ انہیرٹ کرتے ہیں اور ایک آپ کا ماحول آپ کو سکھاتا ہے، تو ہر دو طرح سے اس معاشرے میں جو افراد ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے پاس سے آ رہے ہیں، تو وہ کیا تربیت لے کر آ رہے ہیں؟ اس گھر سے جو بچے نکلتے ہیں معاشرے میں مختلف عہدوں پہ جاتے ہیں، کوئی ان میں حاکم بنتا ہے، کوئی ان میں رعایا بنتا ہے، کوئی استاد بنتا ہے، کوئی شاگرد بنتا ہے، تو یہ ایک ایک چیز امپورٹنٹ ہے۔ تو میاں بیوی کے لیے اسی لیے تعین کر دیا گیا، سینسٹیو رشتہ تھا کیونکہ خونی رشتہ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا کہ تم دونوں کے ایک دوسرے کے لیے حقوق اور فرائض رکھ دیے گئے، تم پر ایک دوسرے کے حق یکساں ہیں۔ اب یکساں کا مطلب یہی ہے کہ وہ جس طرح سے قرآن پاک نے فرمایا جیسے تم اپنا حق سمجھتے ہو اپنی بیویوں پر، ان کا بھی تم پر حق ہے، تو ان سے اچھی طرح حسن سلوک کرو۔ اور دونوں کی جو رسپانسبلٹیز تھیں، جی، دونوں کے جو دائرے تھے وہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے گئے۔ اگر معاشرے میں آپ کو سکون نظر آتا ہے، یہ اس کا پورا اثر جو ہمارے معاشرے میں جو ہمارا خاندانی نظام ہے، بار بار ہم اس پروگرام میں یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ پہلا جو یونٹ ہے معاشرے کا وہ فیملی ہے، یعنی کہ میاں بیوی ہیں، تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر ان میں احساس ذمہ داری ہے، کیونکہ دیکھیے کچھ ذمہ داریاں ہم اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں، مثلا میں نے کہ ملازمت کی ہے تو میری مرضی، کچھ اللہ کی طرف سے ہم پر آ جاتی ہیں۔ اب رشتہ جوڑا ہے تو آپ نے اپنے ہوش و حواس میں ایجاب و قبول کیا ہے، اب اس کے بعد جو اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا ماں باپ بنا دیا اور ان کا سرپرست اور نگران بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرما دی کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر شخص جس چیز کا بھی نگران تھا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، یہ صرف ان دو لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی اولاد کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے۔ آج طرح طرح کے آپ نیوز میں سنتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، کئی حادثات ہوتے ہیں، دنیا بھر کی بات کر رہی ہوں، تو ہم سب سے پہلا سوال جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی نوجوان، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی کوئی کرمنل آفینس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو میرا مائنڈ جاتا ہے وہ یہ کہ کیا ان کے ماں باپ نے اتنے سال اس کو پالا پوسا، انہیں پتہ نہیں تھا یہ کیسے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اس کی نفسیات کیا تھی، اس کے مسائل کیا تھے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ پورے معاشرے پر اس کا اثر آئے گا۔ تو میاں بیوی اگر اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اسموتھ لائف ہوگی، وہ بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں گے، وہ سوسائٹی کو اچھے سٹیزنز دے سکیں گے، اور انشاءاللہ پورا معاشرہ ترقی کرے گا، پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا نا، تو سب سے پہلے تربیت ہی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے کوئی گڑبڑ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ادارے میں ہے یا اپنے گھر پر، تو سب سے پہلا جو جملہ سننے کو ملتا ہے کہ کیا والدین نے اچھی تربیت نہیں کی۔ تو واقعی حقیقت بات ہے کہ جو فرائض اور ذمہ داریاں والدین کے اوپر سونپی گئی ہیں ان کو بہتر انداز سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی صفا فاطمہ، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ بحیثیت مسلمان کچھ معاشی معاملات میں بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس تعلق سے کچھ تفصیلاً ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ذمہ داری کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور احساس بیسیکلی ایسی باطنی دیرپا کیفیت ہے کہ جس کا اثر ہمارے اعمال سے ظاہر ہوا کرتا ہے، بے شک، جو ہمارے جذبات کی، ہمارے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں یہ ہمارے احساسات کے ذریعے، اور احساسات اگر ہوں گے تو ہمارے افعال کے ذریعے ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر احساس کی بات کی جائے تو ایک منفی احساس ہے اور ایک مثبت احساس ہے۔ منفی احساس ہی انسان کو ظلم کی طرف لے جاتا ہے، اور مثبت احساس ہی وہ ہے جس کو آپ نے احساس ذمہ داری کے نام سے یہاں پر ذکر کیا۔ اور اگر انسان کا احساس ہی منفی ہوگا، یعنی اس کے احساسات، اس کے جذبات اس کو کسی منفی چیز کی طرف ابھار رہے ہیں، تو پھر یہ وہی کیفیت ہوگی جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ آپ کا سامان بھی ضائع ہوتا رہا اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہوا، اور آپ ہی کے ذریعے معاشرے میں ظلم ہوا۔ یہی منفی احساسات کا نتیجہ جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے وہ اسی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں احساس ذمہ داری کی، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص احساس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے
اور اپنے احساسات کے ذریعے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے تو یہ شخص وہی ہے کہ اگر بالفرض یہ اپنی احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ اپنی ذات سے بھی متنفر ہو جاتا ہے. اور اگر یہ احساس ذمہ داری کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو یہی وہ شخص ہے جس کو دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے اور ہر بری چیز، یعنی جو اچھی چیزیں ہیں ان میں اچھائی نظر آتی ہے اور جو بری چیزیں ہوں گی ان کی برائی بھی نظر آئے گی اگر آپ کے اندر احساس ذمہ داری کا جذبہ ہوگا. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بس ایسے ہی بیکار بنا دیا گیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں. تو یہ یقیناً ہمارے احساسات کو جگا رہا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ معاشی طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ تو نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی نقصان پہنچاؤ. آپ خود اپنی ذات کو بھی نقصان نہ دیں اور دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. اور یہ ہمیں اپنی معاشی نظام کو بہتر بنانے میں یقینی سی بات ہے کہ بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا نہ تو ہم خود نقصان اٹھانے والے ہوں اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے. آج کل ہمارے معاشرے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں چاہے اس کے برعکس سامنے والے کی زندگی تباہ ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے ہی معاشرے میں اس طرح کے جملے آپ سنتی ہوئی دیکھیں گی اپنے معاشرے میں، آپ کی سماعتوں سے ٹکرائیں گے کہ آج کل تو سب کچھ چلتا ہے، نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں. یہ جملے کسی ذمہ دار شخص کے نہیں ہو سکتے. یہ جملے ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. ہماری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو شریعت نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں ہم ان کو پورا کریں. ہم اگر اپنے لیے مالی جو سپورٹ چاہتے ہیں تو اسی چیز کا احساس ہم دوسرے کے لیے بھی کریں. جی دوسری بات یہ کہ ہماری ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ خرچ کریں. کیونکہ ہم بعض اوقات حلال طریقے سے کما بھی لیتے ہیں کوشش کر کے لیکن اس کو صحیح جگہ خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری ضروریات بھی بعض اوقات پوری نہیں ہوتی ہیں اور ہم مسائل کا شکار رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ معاشی طور پر ہمارے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتا ہے. تو ہمیں حلال کمانا ہے اور اس کو صحیح جگہ اس کو خرچ کیا جائے، اپنی ضروریات کو پہلے پورا کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ دیگر چیزوں کو بھی دیکھا جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم آپس میں تجارت کرو، یعنی معاشی معاملات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تراد منکم، آپس میں تمہاری رضامندی ہونی چاہیے، دوسرے کی رضا کا خیال رکھو، دوسرے کے احساسات کا خیال رکھو، دوسرے کو دھوکہ نہ دو. یہ ہمارے معاشی معاملات میں بہت زیادہ ضروری ہے. احتکار سے منع کیا گیا، یعنی ذخیرہ اندوزی، یہ بھی کس لیے تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، دوسرے کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اسی کے ساتھ ایک پوائنٹ یہاں پر اور عرض کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے معاشی معاملات اتنے خراب دیکھ رہے ہیں تو ہماری ایک اور ذمہ داری ہے اور وہ یہ کہ ہم صدقے کو اپنی عادت بنائیں. کیونکہ اس سے ہم مالی بحران سے، یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صدقہ تمہارے مال میں اضافہ کرنے والا ہے تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہوگی. نیکی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس وقت کس نیکی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو صدقہ دیا جائے، یہ بھی ہماری معاشی پریشانی کو دور کر سکتا ہے اور باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے، حلال کمایا جائے، حلال جگہ پر خرچ کریں تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے معاشی مسائل کو بھی حل کرے گا. آمین آمین. بہت خوبصورت انداز بھی آپ کا ماشاءاللہ اور بہت پیارے نکات آپ نے پیش کیے اس تعلق سے. اور جس طرح سے صدقات کی بات کی تو ظاہر ہے جب ہم صدقہ دیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے تو اس حوالے سے دوسرے کی مدد ہوگی اور کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ مند ہوگا. لیکن بیجا اسراف سے ہمیں بچنا ہے، بیجا چیزوں کا استعمال، بے دریغ استعمال بھی نہیں کرنا ہے. یہ بھی اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. در حقیقت وہی محتاط رویہ جو معاشی معاملات کے تعلق سے ماشاءاللہ بہت اچھے نکات صفا فاطمہ نے ارشاد فرمائے. انشاءاللہ تعالی مزید سوال بھی کریں گے، میرے پاس سوال موجود ہیں. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری اور تعلیمات اسلامی. یعنی تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ہم جان رہے ہیں
کہ کس طرح سے ایک فرد یا معاشرے پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس تعلق سے بہت ہی اچھی گفتگو بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ان کے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ تشریف رکھتی ہیں۔ جس طرح سے گفتگو جاری تھی اور بہت پیارے نکات آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی فرمائے، صفا فاطمہ نے بھی اس حوالے سے بہت ہی اچھی گفتگو کی۔ اب جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، کچھ پوائنٹ ہیں اس حوالے سے کہ مذہبی اور دینی، پھر تعلیمی یا علمی معاملات میں بھی افراد کی اور معاشرے کی، پھر ریاست پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس تناظر میں آپ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں بہت واضح احکامات ہیں، اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں جو ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جو منصب ہے، ان کی جو وجہ فضیلت ہے، وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت بنائے گئے ہو۔ اچھا، اب یہ ایک بات ہے کہ تم ہو، مگر کیوں ہو؟ فرمایا تم لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، اور برائی سے یا شر سے یا میں کہوں ظلم سے یا کہوں ناانصافی سے، تو وہ ہر چیز میں آ جائے گا نہیں عن المنکر، کہ ہر برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ وہی کرے گا جسے اللہ پر ایمان ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں جو حاکم وقت ہے۔ اب اس زمانے میں آپ دیکھیں جتنے بھی خلفاء تھے، ان کے لیے لازم تھا کہ وہ، یا ان کے پاس ملٹیپل عہدے ہوا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت باعمل تھے، خلیفہ وقت امامت کرتے تھے۔ اب آج آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے حکمران امامت کروا سکتے ہیں؟ بہرحال یعنی ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن وہ امامت بھی کرتے تھے، وہ قاضی بھی ایک طرح سے ان کے معاملات کا لوگوں کا تصفیہ بھی کر دیا کرتے تھے، ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا۔ تو اگر انہیں دینی علم ہے، آگاہی ہے، شعور ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ حکمران کی جہالت، جو بھی حاکم ہے اس کی جہالت سے بڑھ کر کسی کی جہالت اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہم بحیثیت امت مسلمہ جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں علم ہی سب سے اہم ہے، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم فرما دیا کہ ہر مسلمان پر علم کی طلب، اس کا حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا۔ تو ایک حاکم جو رعایا کو فیسلٹیز دیتا ہے، جو کسی بھی معاشرے میں، ریاست میں جو خاص وہ انتظامات کرتا ہے، اس میں ان کی علم، اب چاہے آپ یہ بات کر لیں بیسک ایجوکیشن، ہم تو آج یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں بھئی کسی ملک کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، اس کی دنیا بھر کے ممالک میں بنیادی تعلیم، اگر ہم میٹرک جس کو گریڈ ہم کہتے ہیں، پوری اکثر دنیا بھر میں وہ فری ہے۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اسپینڈ کرتے ہیں۔ ہمارا دین سب سے بہترین، ہمارے پاس سلیبس موجود ہے، سب سے بہترین ہمارے پاس کتب موجود ہیں، سب سے بہترین شاعر موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے بحیثیت حاکم بھی وہ خود باعمل ہو اور لوگوں کو عمل کی دعوت دے۔ اسی لیے جب مسلم خلیفہ جب خلافت سنبھالتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ لوگوں مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے، میں تم سے افضل تو نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ کی اطاعت کروں تو میری پیروی کرنا، اور اگر نہ کروں تو میرا ہاتھ روک لینا۔ تو یہ خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے عوام اور حاکم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال فرمائی کہ 3 ایسے لوگ ہیں، ایک وہ جو سستی اور لاپرواہی کرتا ہے دینی معاملات میں یا شریعت کے یا علم کے معاملات میں، ایک وہ ہے جو عمل نہیں کرتا اور اس کا منکر ہے، یعنی کہ باغی ہے ایک طرح سے، اور تیسرا وہ ہے جو عمل کرتا ہے۔ ان تینوں کی مثال ایسے ہے جیسے 3 افراد کشتی میں سوار ہوئے، اور ایک سب سے اوپر والی منزل پر ہے، ایک درمیانی حصے میں ہے، ایک تیسرے حصے میں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے ہمیں کیا، سوراخ کر رہا ہے تو ہم تو اوپر والی منزل پر ہیں، کوئی بات نہیں، اپنی منزل کو خراب کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو تیسرا جو گروہ ہے وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ تو دینی علم اور آگاہی اتنی ضروری ہے رعایا کے لیے بھی اور حاکموں کے لیے بھی، کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا کہ ہم سیکھیں علم کو، پہلی نمبر پر دینی علم اور پھر دنیاوی علوم بھی اسی میں انکلوڈ ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے ہم نے کہ وہ بھی، تو ہم سیکھیں گے
اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ہم اس کو سکھائیں گے. یہ ہم سب پر واجب ہے. یعنی اللہ نے فرمایا نا تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے, ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے. تو دعوت, تبلیغ, علم کو پھیلانا, علم کا سیکھنا اور سکھانا, اس کو فرمایا گیا تم میں سے بہترین ہی وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, یا جو عالم دین ہیں یا جو سکھانے والے ہیں. اور اس پر پھر ان کی ذمہ داری خود عمل پیرا بھی ہونا. آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو واقعہ معراج میں حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک امت کو, ایک گروہ کو دیکھا جس کی زبانیں آگ کے انگاروں کی طرح کی قینچوں سے کاٹی جا رہی تھی. پوچھا یہ کون سا گروہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے, خود عمل نہیں کرتے تھے. تو پہلے عالم بنے وہ, اور جو عالم ہے یا جو حکمران ہے وہ علم پر توجہ دیں, سیکھیں, اور پھر اس کے بعد وہ سکھائیں اور اپنے عمل کی بھی فکر کریں. تبھی معاشرے میں علم ہی سے سب کچھ ہے. علم جو ہے وہ نجات ہے, علم ہی ترقی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہر شخص کو باج ہمیں بس روزی روٹی کی پڑی ہے, پیٹ بھر جائیں اور روح بے شک پیاسی رہ جائے اور بھوکی رہ جائے. اس کی بس ایک اجازت کے ساتھ, ریسٹورنٹ بہت زیادہ ہے, لائبریریز بتائیے کتنی, اللہ یہ دیکھیے. اور دین, بہت پیاری بات آپ نے, یہ لاسٹ جو نوٹ آپ نے چھوڑا ہے نا بہت خوبصورت. اور ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے اس میں, یعنی علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت دونوں پر یکساں طور پر لازم ہے اور فرض ہے. جس طرح سے آپ کی جانب بڑھوں گی صفا فاطمہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب جو موجودہ اگر دور کی ہم بات کر لیں تو اس میں انسانی زندگی میں ابلاغ اور اس کی ترسیل کی بہت اہمیت ہے, خصوصی اہمیت حاصل ہے. اور ابھی فی زمانہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا بہت ترقی بھی کر رہی ہے, اور یہ دور اسی حوالے سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو رہا ہے. اسلامی ریاست, میڈیا اور افراد, میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ ضرور بتائیے کہ اسلامی ریاست, میڈیا, افراد, معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے اس تعلق سے؟ بالکل, پہلے کبھی جیسا کہ ابھی بات بھی ہوئی کتب کی طرف رجحان ہوا کرتا تھا, لیکن اب وہ جگہ بھی سوشل میڈیا نے لے لی ہے. ہمیں کچھ اگر کوئی مٹیریل درکار ہوتا بھی ہے تو ہم بکس کو چھوڑ کر, جو اویلیبل ہیں ان کو بھی چھوڑ کر ہم صرف نیٹ کی طرف ہی توجہ کرتے ہیں, اسی کا سہارا وہیں سے ہی سہارا لے کر ہم لے لیا کرتے ہیں. یقیناً یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیکھنے کے بہت سارے ہمیں اللہ رب العزت نے جو اعضاء دیے ہیں, ہم اپنی زبان کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں, ہم کانوں کے ذریعے, ہاتھوں کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں, ہم نگاہوں کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں. اور جو علم نگاہوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے وہ بڑا پختہ ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے کوئی چیز توجہ کے ساتھ دیکھ لی, اب وہ ساری زندگی بعض اوقات آپ کو یاد رہ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا پاورفل ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم نالج حاصل کرتے ہیں, نالج گین کرتے ہیں. تو یقیناً ہم جو کچھ لے رہے ہیں, جو کچھ دیکھ رہے ہیں, اس کا پاکیزہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے کہا کہ ایک اسلامی معاشرے کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں حکم والوں کی اطاعت کرو. حکم والوں سے مراد کون ہیں؟ علماء بھی ہیں, اسی طرح خلیفہ اسلام بھی, اور اسی طرح جو اسلامی ریاست کے حکمران ہوں وہ سب کے سب اولو الامر میں داخل ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو اولو الامر جس کو قرار دے دیا, اللہ رب العزت نے خود اس کی اطاعت کرنے کا حکم دے دیا, تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح بات کی اطاعت کرے اور وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرے کہ وہ اپنی عوام کو کیا دے رہا ہے. اگر سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا صحیح ہونا, شریعت کے مطابق ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, یعنی اللہ رب العزت ان کو بری بات سے روکتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. تو ہمارے میڈیا کو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا دیگر جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں, ان سب کا اس طرح کی چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح نالج گین کر سکیں اور اپنی جو نگاہوں کی پارسائی کر لیتا ہے, حفاظت کر لیتا ہے, وہ اپنے باقی اعضاء کو بھی گناہوں سے بچا لیتا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہماری نگاہیں پاکیزہ ہوں, پاکیزہ چیزیں دیکھیں اور ہمیں پرووائڈ ہی ایسی چیز کی جائے جو پاکیزہ ہو. باقی پھر فرد کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ایسی بات کو عام کرنا کہ جس کے بارے میں ہمیں خود بھی کنفرمیشن نہیں ہے, تصدیق کے بغیر باتوں کو عام کرنا, اس کی وجہ سے بڑی تباہی ہو رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے نقصانات. تو فرد واحد کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو ہی آگے پروموٹ کریں, اسی چیز کو آگے شیئر کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں کنفرم پتا ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, یہ صحیح بات ہے. غلط چیز کے اندر اگر ہم خود انوالو ہوتے ہیں
تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو برائی کو عام کرنے میں حصہ لیتا ہے وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے. اگر دوسرے لوگ اس پر عمل کریں گے، جب تک کرتے رہیں گے یہ شخص بھی گناہ گار ہوتا رہے گا. تو اس لیے فرد کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، صرف یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے لائکس بڑھ جائیں. لائکس کی، سبسکرائبرز کی جو دوڑ ہے کہیں وہ ہمیں جنت کی دوڑ سے پیچھے نہ کر دے. بس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ جس چیز کو بھی یوز کریں گے، اگر احساس ذمہ داری ہوگی تو ہر چیز کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ذرائع ابلاغ کی، اب جس طرح اب بات ہم ذرائع ابلاغ کے تعلق سے صفا فاطمہ بھی ارشاد فرما رہی تھی، میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے اس حوالے سے. ہم میسج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فارورڈ میسج آتا ہے، آپ تصدیق کے بغیر آگے پہنچا دیتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اس میں دو طرح کے میسیجز ہیں، ایک کا دین سے تعلق ہے اور ایک کا دنیاوی معاملات سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دے. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یا یہ چیز پڑھو گے تو اتنا تمہیں ثواب ملے گا، اور جس نے یہ کیا اس کا بھلا ہو گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ برباد ہو گیا. تو یہ اپنی بغیر اوتھینٹک کسی انفارمیشن کے دینی معاملات کو پروموٹ کرنا، اور اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی، دنیا میں بھی انسان رسوا ہوتا ہے. میں نے غلط بات سنی اور آپ کو بتا دی اور 10,000 جگہ شیئر کی، تو یہ عذاب جاریہ ہمارے لیے اللہ نہ کرے بن سکتا ہے. تو سوشل میڈیا تو دجالی فتنوں میں سے ایک بن گیا ہے. یعنی وہ ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں نا کہ بھائی 50 لوگوں کو اور آگے بھیجیں ورنہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا. یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ نیکی کی بات آگے شیئر کرنی ہے، صبح اٹھتے ہی میسج فارورڈ کر دیا. آخر ہم اس پر عمل کب کریں گے؟ کیا صرف یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ بہت پیاری بات، سب سے پہلے عمل کرنا ہے. دوسری بات، ایک جو اہم نقطہ اس پروگرام کے تھرو یہ جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی حدیث یا کسی بھی قسم کی کوٹیشن جب تک آپ کے پاس اتھینٹک ریفرنس نہ ہو آگے نہ بھیجیے. ہم اس وقت ہمارے پاس ہمارے درمیان جو ہے ایک بریک ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، موضوع جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری اور اسلامی تعلیمات. جس طرح سے گفتگو جاری ہے تعلیمات اسلامی کی روشنی میں کہ کس طرح ایک فرد اپنے ذمہ داریاں بہترین انداز سے ادا کر سکتا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جب فرد کیونکہ معاشرے کا حصہ ہے اور دو لوگ جس طرح سے معاشرے کی تشکیل میں اہم حصہ ڈالتے ہیں یا حصے دار ہوتے ہیں، بہتر انداز سے جب اپنی ایفرٹ کریں گے تو معاشرہ بہتری کی جانب گامزن ہوگا. بہت سارے نکات ہماری اسکالرز نے، ہماری جو عالمات ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے بیان کیے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ بہتر انداز سے ہم اپنے لیے کوئی ایسا پوائنٹ اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جو ہمارے لیے بہتری کا سبب ہو. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں، عالمہ صفا فاطمہ صاحبہ موجود ہیں. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہ ارشاد فرما دیجئے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے جو احساس ذمہ داری سے آ رہی ہے، اس کے بہت شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی پر. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ تو روزمرہ ہمیشہ ہی ہمارے سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اگزامپلز دینے سے پہلے میں یہ چیز بیان کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو اب جب پڑھتے تو بڑا دل کو تکلیف بھی پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کتنی تلقین ہے نا کہ لوگوں میں رہنا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے اور تبلیغ کرنی ہے. اور ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات بھی کی کہ اگر ہم تبلیغ نہیں کرتے، اگر ہم غلطی سے کسی کو غلط کام کرنے سے نہیں روکتے تو ہم بھی جواب دیں ہیں اللہ کے ہاں. اب اس کے بھی بعد ایک سٹیج آ جائے گی، اور جس کے بارے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ تم جب دیکھو کہ نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں تو قیامت کا انتظار کرو. اور جب تم دیکھو کہ گناہ عام ہو چکا ہے تو اپنے اب نفس بچانے کے لیے لوگوں سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. جیسے آپ نے وہ ایک حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی کہ قیامت سے پہلے اسی کا ایمان بچے گا جو پہاڑی پر نکل جائے. یعنی کہ آپ وہ وقت آ جائے گا کہ اگر آپ کے اندر کانشیس ہے اور احساس ذمہ داری ہے تو تب آپ کا دامن اس وبال سے، اس عذاب سے تبھی بچے گا جب آپ ان لوگوں سے ہی الگ ہو جائیں. کیونکہ اب وہ اسٹیج آ جائے گی کہ آپ بات کریں گے کوئی سننے کے لیے راضی نہیں ہوگا. تو مجھے فی زمانہ یہ بالکل نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اب ہم اس فتنوں کے دور میں ہیں کہ جہاں پر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. دیکھیے مارکیٹنگ بھی کرنی ہے، بزنس بھی، مجھے کوئی جاب ملتی ہے اور مجھے میرے باس نے رکھا ہے. اب
اگر کلائنٹ یا کسٹمر سے میں اچھی طرح ڈیل کروں گی تو یہ سوچ کر کہ یہ میری ملازمت ہے, میری جاب باقی رہے گی. دیکھیے پوری دنیا میں لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسٹمر کو ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ اگر کسٹمرز نہیں ہوں گے یا یہ روٹ کے جائیں گے تو میری نوکری بھی نہیں رہے گی. صحیح. یہاں پر اکثر ہمارے اداروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ جی اگر ہم ملازم ہیں تو ہمارے مالک کا اس میں نقصان ہو جائے گا. تو اس حوالے سے احساس ذمہ داری اب یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سیلفشنس اتنی عام ہو چکی ہے, اور وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ یہ اس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. یعنی یا تو ہوتا نا کہ یہ اگر آپ اسی طرح سے سارے کسٹمر, وہ ایگزامپل کسی فرینچائز پر ہیں, آپ ایسے اپنے سارے کسٹمرز کو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے, ٹائم سے پہلے آپ بس جی ٹائم ختم ہو گیا, آپ کسی بھی ادارے میں جاتے, میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں, لیکن یہ ابھی آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے یا اور تھوڑا زیادہ ٹائم ہے تو کہہ دیں گے سسٹم کام نہیں کر رہا. صحیح. اور ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہر فرد یہی کہہ رہا ہے کہ احساس مر گیا ہے, ہر شخص احساس سے آ رہی ہے, لیکن خود کہیں بھی کسی بھی شعبے میں وہ ایفرٹ نہیں کر رہا. یہ بھی آپ نے بہت دلچسپ بات کی ہے, مختلف شعبوں کی اگر ہم بات کر لیں, ایسا بھی ہے کہ جو دوسروں سے تو شکوہ کر رہا ہے کہ کسی میں احساس نہیں رہا, لیکن وہ کیا خود احساس کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے تئیں جو میری رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں ضرور پوری کروں, تاکہ کم از کم میں سرخرو ہو جاؤں اور اپنے دامن کو ان لوگوں سے میں بچا لوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. لیکن اسی طرح یہی ہوگا, ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا, جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کا حق ادا کرو گے, لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, ان میں رکاوٹ بن جاؤ گے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری جو تکالیف ہیں, جو مسائل ہیں, جو مصیبتیں تم پر اللہ نہ کرے آنے والی ہیں, ان میں اپنی رحمت سے رکاوٹ پیدا فرما دیں گے, وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گی. صفا فاطمہ کی جانب بڑھوں گی کیونکہ وقت بہت قلیل رہ گیا ہے اور بہت وسیع موضوع ہے, کیونکہ صفا فاطمہ یہ ارشاد فرما دیجئے کیسے لوگوں میں احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے اور ایک ذمہ دار شہری لوگوں کو بنایا جائے. یہ ارشاد فرما دیجئے وہ کون سے اعمال ہیں, کس طرح سے راغب کیا جائے لوگوں کو کہ افراد ذمہ دار ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, فرمائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچوں میں محسوس کریں گے کیا وہ ذمہ دار بن رہے ہیں, گریجولی ان کی ذمہ داریوں کو بڑھایا جا رہا ہے والدین کی طرف سے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر بچپن سے ان کو سستی کی عادت پڑ جائے گی, وقت پر کام نہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی, تو پھر یہ آگے تک بھی یہی سلسلہ رہے گا, پھر وہ کبھی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ٹائم پر آپ کو کام کر کے دے رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور ان کو کام کرنے سے پہلے سکھایا بھی جائے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے والدین کی, کام کرنے سے پہلے ان کو گائیڈ لائن دی جائے, بچپن سے عادت ڈالنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے وہی چیز دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. ہم یہی پسند کریں گے کہ ہمارے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں لوگ, ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے, تو یہ تمام چیزیں ہم دوسرے کے لیے بھی اپنے جذبات رکھیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح ضروری اور غیر ضروری کی ایک لسٹ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. فی الحال کون سا کام ضروری ہے, ہم غیر ضروری کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ کام چھوڑ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر وہ لاس اس کا اٹھانا پڑتا ہے. محاسبہ کرنا, اپنا محاسبہ, دن بھر کی روٹین آپ کی کیسی رہی, اس میں کہاں کہاں آپ نے وقت کو ضائع کیا, یہ بھی دیکھنا چاہیے, کہاں اطاعت الہی کے خلاف کام ہو گیا, تاکہ پھر یہ جب روز محاسبہ ہوگا تو پھر عادت بن جاتی ہے انسان کی, اور پھر وہ جیسے ہی اس غیر ذمہ دارانہ کام میں مبتلا ہونے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے, تو پھر یہ محاسبہ, جی بالکل, یہ اس فائدہ دے گا. اسی طرح اپنا ایک پورا اسکیجول بنا لینا, جب تک آپ کی زندگی میں کوئی جدول نہیں ہوگا آپ کامیابی سے زندگی نہیں گزار سکتے. جواب دہی کا احساس, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, یہ زندگی اس کی نعمت ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر تیاری اسی اعتبار سے کی جائے گی کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمیں ہماری جو بھی ذمہ داریاں تھیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. جب یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کر سکیں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حیات اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ہمیں خود سجانا ہے, اپنے ایمان کے ذریعے, اپنے اچھے عقیدے کے ذریعے, اچھے اخلاق کے ذریعے, اچھے کردار کے ذریعے. لہٰذا اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے یقیناً دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسج مختصر سا ہماری ناظرین کو, بہنوں کو دینا چاہیں, فرمائیے گا. مختصر میسج میں حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ماتحت 10 افراد بھی تھے, یعنی کوئی ذمہ داری اس کو دی تھی کسی بھی عہدے سے متعلق, اگر 10 افراد بھی تھے, قیامت کے دن وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا. اگر اس نے اس ذمہ داری کے ساتھ عدل کیا ہے
تو اس کے لیے نجات ہوگی، اور اگر اس نے اس ذمہ داری میں ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو وہ اس کے لیے عذاب یا ہلاکت کا باعث بنے گا. تو اپنی اپنی ذمہ داری کو چاہے گھر میں ہے یا باہر پہچانے اور اسے پورا کرنے کی. صفا فاطمہ جی. 5 چیزوں سے پتہ غنیمت جاننے کا حکم دیا گیا. زندگی کو موت سے پہلے، اور اسی طرح فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے. پتہ نہیں کب آپ کی اور ہماری زندگی کی شام ہو جائے. یہ اللہ رب العزت کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ آپ اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی ایک لمحے کو بھی واپس نہیں لا سکتے. اگر یہ احساس ہمارے سامنے ہو تو ہم اپنے ہر لمحے کو اچھا گزار سکتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ آپ تشریف لائیں، صفا فاطمہ آپ تشریف لائیں. بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں کی جانب سے ہوئی. اور جب ہم یہ طے کر لیں نا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے، یعنی مقصد حیات کا تعین کر لیں. اور جب آپ مقصد حیات کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر ایک راستہ آپ کو انتخاب ہو جاتا ہے اور ایک راستے پر آپ چل نکلتے ہیں. دوسری ایک بہت پیاری بات جو مجھے اس پروگرام میں سیکھنے کو ملی کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پیچھے اپنی زندگی میں کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، تو صرف یہ نہیں سوچیں کہ وہ غلطیاں تھیں، ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں، اپنی اصلاح کریں. اپنے ساتھ رہنے والے، چاہے وہ آپ کے ملازمین ہوں، آپ کے گھر کے افراد ہوں، آپ کے بچے ہوں، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہو، یعنی اس کو اور جس طرح سے وسیع کرتے جائیں تو ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی پنپتی ہے. اسی طرح سے جب ہم اپنی اصلاح کرنے لگیں گے، دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے، تو معاشرہ بہتری کی جانب یقینی طور پر گامزن ہوگا. لیکن سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی اصلاح سے شروع کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو واپس جانے کے بعد ہماری پکڑ بھی ہوگی، ہمارے ہر معاملے کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہاں اس بات کا جواب دے سکیں گے؟ تو ہمارا کیا عالم ہوگا. اگر یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوگی اور ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی پوری مکمل کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر. تو پھر کسی پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.